اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کا آیت نمبر 100 اور اس کے آگے کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔ جادو کے جواز اور عدم جواز کی بحث۔ سنن میں حدیث ہے کہ جس نے گرہ لگائی اور اس میں پھونکا اس نے جادو کیا۔ لہٰذا رازی کا یہ کہنا ہے کہ محققین کا قول یہی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آخر ان محققین کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ ائمہ اسلام میں سے کسی نے ایسا کہا ہے؟ پھر آیت هل يستوي الذين، آیت کو پیش کرنا بھی جرات ہے کیونکہ آیت میں علم سے مراد دینی علم ہے۔ اسی آیت میں شرعی علم والے علماء کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی علم سے اسی سے معجزے کا علم تقابلی حاصل ہوتا ہے، یہ تو بالکل واہی محض غلط اور فاسد ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے جو باطل سے سراسر محفوظ ہے، لیکن اس کا معجزہ ماننے کے لیے جادو جاننا ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہیں جادو سے دور کا بھی تعلق نہیں وہ بھی اسے معجزہ مان گئے۔ صحابہ، تابعین، ائمہ مسلمین بلکہ عام مسلمان بھی اسے معجزہ مانتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام میں سے کوئی ایک بھی جادو جانتا تو کیا جادو کے پاس تک نہیں پھٹکتا؟ جادو سیکھنا نہ سکھایا، نہ کیا نہ کرایا، بلکہ ان سب کاموں کو کفر کہتے رہے۔ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ جادو کا جاننا واجب ہے، اس لیے کہ جادو کے علم سے معجزہ کا فرق معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا سیکھنا واجب، کس قدر محمل دعویٰ ہے۔ جادو کے اقسام۔ اب جادو کی قسمیں سنیے جنہیں ابو عبداللہ رازی نے بیان کیا ہے۔ ایک جادو تو ستارہ پرست فرقہ کا ہے۔ وہ 7 ستاروں کی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھلائی برائی انہی کے باعث ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرف خطاب کے مقرر الفاظ پڑھا کرتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی قوم میں حضرت ابراہیم آئے اور انہیں ہدایت کی۔ رازی نے اس فن میں ایک خاص کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام السر المکتوم فی مخاطبۃ الشمس والنجوم رکھا ہے۔ ملاحظہ ہو ابن خلقان وغیرہ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں اس سے توبہ کر لی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف لوگوں کو اس علم سے آشنا کرنے اور خود اس کا علم ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی، ورنہ ان کا اپنا اعتقاد یہ تھا جو سراسر کفر ہے۔ اس کتاب میں ان لوگوں کے طور طریقے لکھے ہیں۔ دوسرا جادو قومی نفس اور قوت واہمہ کے طاقتور لوگوں کا فن ہے۔ وہم اور خیال کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک تنگ پل زمین پر رکھ دیا جائے تو اس انسان پر سے بآسانی گزر جائے گا، لیکن یہی تنگ پل اگر کسی دریا پر ہو تو نہیں گزر سکے گا، اس لیے کہ اس وقت خیال ہوگا کہ اب گرا تو واہمہ کی کمزوری کے باعث جتنی جگہ پر زمین میں چل پھر سکتا تھا اتنی جگہ پر ایسے ڈر کے وقت نہیں چل سکتا۔ حکیموں اور طبیبوں نے بھی مرعوف، جس کو نقصیر بہنے کی بیماری ہو، شخص کو سرخ چہروں کو دیکھنے سے روک دیا ہے اور مرگی والوں کو زیادہ روشنی والی اور تیز حرکت کرنے والی چیزوں کے دیکھنے سے منع کیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ قوت واہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔ عقلمند لوگوں کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ نظر لگتی ہے۔ صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر ہے، سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر ہوتی۔ اب اگر نفس قوی ہے تو ظاہری سہاروں اور ظاہری کاموں کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اتنا قوی نہیں تو پھر اسے آلات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جس قدر نفس کی قوت بڑھتی جائے گی وہ روحانیت میں ترقی کرتا جائے گا اور تاثیر میں بڑھتا جائے گا، اور جس قدر یہ قوت کم ہوتی جائے گی اسی قدر گھٹتا جائے گا۔ یہ کیفیت کبھی غذا کی کمی سے اور لوگوں کے میل جول سے ترک کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کبھی تو قوت کو حاصل کر کے انسان نیکی کے کام یعنی شریعت کے مطابق
اس سے کام لیتا ہے۔ اس حال کو شریعت کے اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں، جادو نہیں کہتے، اور کبھی اس حال سے باطل میں اور خلاف شرع کاموں میں مدد لیتا ہے اور دین سے دور پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ایسے قابل حیرت کاموں سے کسی کو دھوکہ کھا کر انہیں ولی نہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ صحیح حدیث میں دجال کی بابت کیا کچھ آیا ہے، وہ کیسے کیسے خلاف عادت کام کر کے دکھائے گا، لیکن ان کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ ملعون و مردود ہے۔ تیسری قسم کا جادو جنات کے ذریعے زمین والوں کی روحوں سے امداد و اعانت طلب کرنے کا ہے۔ معتزلہ اور فلاسفہ اس کے قائل نہیں۔ ان روحوں سے بعض مخصوص الفاظ اور اعمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اسے سحر یا بالعزائم اور عمل تسخیر بھی کہتے ہیں۔ چوتھی قسم خیالات کا بدل دینا، آنکھوں پر اندھیرا ڈال دینا اور شعبدہ بازی کرنا، جس سے حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ شعبدہ باز پہلے ایک کام شروع کرتا ہے، جب لوگ دلچسپی کے ساتھ اس طرف نظر جما دیتے ہیں اور ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہو کر ہمتاً اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ پھرتی سے ایک دوسرا کام کر ڈالتا ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اسی قسم کا تھا، اسی لیے قرآن میں ہے سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا۔ اور جگہ ہے یخیل الیہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ سب لکڑیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی، حالانکہ در حقیقت ایسا نہ تھا۔ پانچویں قسم بعض چیزوں کی ترکیب دے کر کوئی عجیب کام اس سے لینا، مثلاً گھوڑے کی شکل بنا دیا، اس پر ایک سوار بنا کر بٹھا دیا، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، جہاں ایک ساعت گزری اور اس ناقوس میں سے آواز نکلی، حالانکہ کوئی اسے نہیں چھیڑتا۔ اسی طرح انسانی صورت اس کاریگری سے بنائی کی گویا اصلی انسان ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اسی قسم میں سے تھا کہ وہ بنائے ہوئے سانپ وغیرہ زئبق کے باعث زندہ حرکت کرنے والے دکھائی دیتے تھے۔ گھڑی اور گھنٹے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے بڑی بڑی وزنی چیزیں کھینچ آتی ہیں، سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ حقیقت میں اسے جادو ہی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک ترکیب اور کاریگری ہے جس کے اسباب بالکل ظاہر ہیں۔ جو انہیں جانتا ہو وہ ان اسباب و فنون سے یہ کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح کا وہ حیلہ بھی ہے کہ جو بیت المقدس کے نصرانی کرتے تھے کہ پر اسرار طریقے سے گرجے کی قندیلیں جلا دی اور اسے گرجے کی کرامت مشہور کر دی یا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف جھکا لیا۔ بعض کرامیہ صوفیوں کا بھی خیال ہے کہ اگر ترغیب و ترہیب کی حدیثیں گڑھ لی جائیں اور لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بڑی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جہنم میں مقرر کر لے، اور فرمایا میری حدیثیں بیان کرتے رہو لیکن مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، مجھ پر جھوٹ بولنے والا قطعاً جہنمی ہے۔ ایک نصرانی پادری نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرند کا چھوٹا سا بچہ جسے اڑنے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، ایک گھونسلے میں بیٹھا ہے۔ جب وہ اپنی ضعیف اور پست آواز نکالتا ہے تو اور پرندے اسے سن کر رحم کھا کر زیتون کا پھل اس گھونسلے میں لا کر رکھ جاتے ہیں۔ اس نے اسی صورت کا ایک پرندہ کسی چیز کا بنایا اور نیچے سے اسے کھوکھلا رکھا اور ایک سوراخ اس کی چونچ کی طرف رکھا جس سے ہوا اس کے اندر جس سے ہوا اس کے اندر گھستی تھی، پھر جب نکلتی تھی تو اسی طرح کی آواز سے پیدا ہوتی تھی۔ اسے لا کر اپنے گرجے میں ہوا کے رخ رکھ دیا، چھت میں ایک چھوٹا سوراخ کر دیا تاکہ ہوا اس سے جائے۔ اب جب ہوا چلتی اور اس کی آواز نکلتی تو اس قسم کے پرندے جمع ہو جاتے اور زیتون کے پھل لا کر رکھ جاتے۔
اس نے لوگوں میں شہرت دینی شروع کی کہ اس گرجے میں یہ کرامت ہے، یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے اور یہ کرامت انہی کی ہے۔ لوگوں نے بھی جب اپنی آنکھوں پر انہونی عجیب بات دیکھی تو معتقد ہو گئے اور اس قبر پر نظر نیاز چڑھانے لگے۔ اب کرامت دور دور تک مشہور ہو گئی، حالانکہ کوئی کرامت نہ تھی نہ معجزہ تھا، صرف ایک پوشیدہ فن تھا جسے اس ملعون شخص نے پیٹ بھرنے کے لیے پوشیدہ طور پر رکھا تھا، اور ایک لعنتی فرقہ اس پر مقرر ہو گیا تھا۔ چھٹی قسم جادو کے بعض دواؤں میں عجیب خاصیتیں ہیں۔ مقناطیس ہی کو دیکھو کہ لوہا کس طرح اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اکثر صوفی اور فقیر اور درویش انہی حیلہ سازیوں کو کرامت کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انہیں مرید بناتے پھرتے ہیں۔ ساتویں قسم دل پر ایک خاص قسم کا اثر ڈال کر اس سے جو چاہنا منوا لینا ہے۔ مثلاً اس سے کہہ دیا کہ مجھے اسم اعظم یاد ہے یا جنات میری قبضے میں ہے۔ اب اگر سامنے والا کمزور دل، کچے کانوں اور بودے عقیدے والا ہے تو وہ اسے سچ سمجھ لے گا اور اس کی طرف سے ایک قسم کا خوف، ڈر، ہیبت اور رعب اس کے دل پر بیٹھ جائے گا جو اس کو ضعیف بنا دے گا۔ اب اس وقت جو چاہے کرے گا اور اس کا کمزور دل اسے عجیب باتیں دکھاتا بیٹھ جائے گا جو اس کو ضعیف بنا دے گا۔ اب اس وقت جو چاہے کرے گا اور اس کا کمزور دل اسے عجیب باتیں دکھاتا جائے گا۔ اسی کو تنبلہ عام زبان میں اسے معمول کہتے ہیں، اور یہ اکثر کم عقل لوگوں پر ہو جایا کرتا ہے۔ اور علم فراست سے کامل عقل والا اور کم عقل والا انسان معلوم ہو سکتا ہے، اور اس حرکت کا کرنے والا اپنا یہ فعل اپنی قوت قیافہ کے ذریعے سے کم عقل شخص کو پہچان کر کے ہی کرتا ہے۔ آٹھویں قسم چغلی کرنا، جھوٹ سچ ملا کر کسی کے دل میں اپنا گھر کر لینا اور خفیہ چالوں سے اسے اپنا گرویدہ کر لینا۔ یہ چغل خوری اگر لوگوں کو بھڑکانے، بدکانے اور ان کے درمیان عداوت و دشمنی ڈالنے کے لیے ہو تو شرعاً حرام ہے۔ جب اصلاح کے طور پر اور آپس میں ایک دوسرے مسلمان کو ملانے کے لیے کوئی ایسی بات ظاہر کہہ دی جائے جس سے ایک فریق دوسرے فریق سے خوش ہو جائے، یا کوئی آنے والی مصیبت مسلمانوں پر سے ٹل جائے، یا کفار کی قوت زائل ہو جائے، ان میں بددلی پھیل جائے اور مخالفت و پھوٹ پڑ جائے تو یہ جائز ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو بھلائی کے لیے ادھر کی ادھر لے جاتا ہے، اور جسے حدیث میں ہے کہ لڑائی مکر کا نام ہے۔ اور جیسے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر کفار عرب اور کفار یہود کے درمیان کچھ ادھر ادھر کی اوپری باتیں کہہ کر جدائی ڈلوا دی تھی اور انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی، یہ کام بڑے عالی دماغ، زرق اور معاملہ فہم شخص کا ہے۔ یہ یاد رہے کہ امام راضی نے جادو کی جو یہ 8 قسمیں بیان کی ہیں، یہ صرف باعتبار لفظ کے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں سحر یعنی جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہو اور ظاہر میں انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں۔ اسی واسطے ایک حدیث میں ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے، اور اسی لیے صبح کے اول وقت کو سحور کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتا ہے، اور اس رگ کو بھی سحر کہتے ہیں جو غذا کی جگہ ہے۔ ابو جہل نے بدر والے دن یہی کہا تھا کہ اس کی سحر یعنی رگ طعام مارے خوف کے پھول گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرے سحر و نحر کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تو نحر سے مراد سینہ اور سحر سے مراد رنگ غذا قرآن میں بھی ہے، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اپنا جادو کے وقت جو چاہتا ہے کیے دیتا ہے کہ معتزلہ اور ابو اسحاق اصفرائینی شافعی اس کے قائل نہیں۔ اور جادو کبھی ہاتھ کی چالاکی سے بھی ہوتا ہے اور کبھی ڈوروں دھاگوں سے بھی، کبھی اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے سے بھی اس میں ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَاهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ کبھی شیاطین کا نام لے کر شیطانی کام سے بھی لوگ کرتے ہیں، کبھی دواؤں وغیرہ کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ بعض بیان جادو ہیں، دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بطور تعریف کے آپ نے فرمایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بطور مذمت کے یہ ارشاد ہوا ہو کہ وہ اپنی غلط بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ سچ معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی میرے پاس تم مقدمہ لے کر آتے ہو تو ایک اپنی چرب زبانی سے اپنے غلط دعویٰ کو صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب وزیر ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن حبیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الاشراف والا مذاہب الاشراف میں سحر کے باب میں کہا ہے کہ اجماع ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں۔ جادو کے سیکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو کافر بتاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بعض شاگردوں کا قول ہے کہ اگر جادو کو بچاؤ کے لیے سیکھے تو کافر نہیں ہوتا، ہاں جو اس کا اعتقاد رکھے اور نفع دینے والا سمجھے وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح جو یہ خیال کرتا ہے کہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں اور اتنی قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جادوگر سے دریافت کیا جائے اگر وہ بابل والوں کا سا عقیدہ رکھتا ہو اور 7 سیارہ ستاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا جانتا ہو تو کافر ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو بھی اگر جادو کو جائز جانتا ہو تو بھی کافر ہے۔ امام مالک اور امام احمد کا قول یہ بھی ہے کہ جادوگر نے جب جادو کیا اور جادو کو استعمال میں لایا وہیں اسے قتل کر دیا جائے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا قتل بوجہ حد کے ہے، مگر امام شافعی کا بیان ہے کہ بوجہ قصاص کے ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ایک مشہور قول میں امام احمد کا فرمان ہے کہ جادوگر سے توبہ بھی نہ کرائی جائے، اس کی توبہ سے اس پر سے حد نہیں ہٹے گی۔ اور امام شافعی کا قول ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہو گئی۔ امام احمد کا ہی صحیح قول ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اہل کتاب کا جادوگر بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا، لیکن تینوں اور اماموں کا مذہب اس کے برخلاف ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور آپ نے اس کے قتل کرنے کو نہیں فرمایا۔ اگر کوئی مسلمان عورت جادوگرنی ہو تو اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ قید کر دی جائے، اور تینوں کہتے ہیں کہ اسے بھی مرد کی طرح قتل کر دیا جائے۔ حضرت زہری کا قول ہے کہ مسلمان جادوگر قتل کر دیا جائے اور مشرک قتل نہ کیا جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر ذمی کے جادو سے کوئی مر جائے تو ذمی کو بھی مار ڈالنا چاہیے۔ یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ پہلے تو اسے کہا جائے کہ توبہ کر، اگر وہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو خیر ورنہ قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ اگرچہ اسلام قبول کر لے تاہم قتل کر دیا جائے۔ اس جادوگر کو جس کے جادو میں شرکی الفاظ ہو اسے چاروں امام کافر کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے فلا تکفر۔ امام مالک فرماتے ہیں جب اس پر غلبہ پا لیا جائے پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، جس طرح زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہاں اس سے پہلے اگر توبہ کر لے تو قبول ہوگی۔ اگر اس کی جادو سے کوئی مر گیا پھر تو بہر صورت مارا جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر وہ کہے کہ میں نے اس پر جادو مار ڈالنے کے لیے نہیں کیا تو قتل کی خطا کی دیت جرمانہ لے لیا جائے۔ جادوگر سے اس کی جادو کو اتروانے کی حضرت سعید بن مسیب نے اجازت دی ہے، جیسے صحیح بخاری شریف میں ہے۔ عامر شعبی بھی اس میں کوئی حرج نہیں بتلاتے، لیکن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے مکروہ بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہا آپ کیوں جادو کو افشا نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور میں لوگوں پر برائی افشا کرنے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت وہب فرماتے ہیں بیری کے 7 پتے لے کر سیل بوٹے پر کوٹ لیے جائیں اور پانی ملا لیا جائے، پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، اور جس پر جادو کیا گیا اسے
3 گھونٹ پلا دیا جائے اور باقی پانی سے غسل کر دیا جائے، انشاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ عمل خصوصیت سے اس شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔ جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز آیت قل اعوذ برب الناس اور آیت قل اعوذ برب الفلق کی صورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں، اسی طرح آیت الکرسی بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔